مسجد میں فضول بات اس طرح برباد کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ اب پتہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ بیٹھا تو ہے مگر ساتھ دوست بھی بیٹھے ہیں، ساتھ موبائل بھی ہے، ساتھ انٹرنیٹ بھی ہے، اور ساتھ جناب پرانی عادتیں بھی ہیں کہ 10 دن کے بعد ثواب کی انبار لے کو راضی کرنے آئے تھے، رب کو ناراض کر کے میں بیٹھے ہیں۔ قدر کی بات چیت، فضول باتیں، گپ شپ، موبائل فون بھی نہ ہونے کے استعمال کریں۔ جو عبادت کی خاص طور پہ جب طاق راتیں بڑھ جانا، یہ تو باقی عرض ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھے، اب ایک رات تو چاہیے طاق رات، اب 4 طاق راتیں رہے، 23ویں 25ویں 27 29ویں۔ اب ہم نے غور کر لی طاق راتوں کو کیسے گزارنا ہے۔ جتنا عبادت کریں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی۔ اور یہ طاق رات ہے کیسی؟ اگر لیلۃ القدر کس کو مل گئی، اس پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے یہ وہ رات ہے کہ جس رات فرشتے آسمان دنیا، فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بلکہ مسلمان جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، کہ اس رات کیا ہوتا ہے، تفصیل سے سچ میں بیان فرمایا گیا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہراتے۔ جبریل کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق کو مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ شب قدر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں سے، فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، صبح ہونے پر حضرت جبرائیل فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دی۔ کرام نے عرض کیا 4 قسم کے لوگ، یعنی سوچے ایسے 4 بڑے مجرم ہیں کہ وہ لیلۃ القدر بھی نہیں بخشے جاتے۔ آقا علیہ السلام لوگ شراب لعنت فرمائے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو بیٹھتے، یار بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، گراؤنڈ فلور پہ لگی ہے، ہم اوپر بیٹھے ہوئے، بندہ پوری بلڈنگ خالی کرتا ہے، نہیں یار ابھی نہیں، جان حاضر، دوست کے لیے جان حاضر، امی کہیں دوائی لینی تو دوائی کے لیے ٹائم نہیں، والد صاحب کہیں میرا کام کر دو تو ٹائم نہیں۔ خدا کی قسم بڑے خوشیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ نے۔ ارے آپ سے بڑا خوشیب کون ہے کہ رمضان بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، اور کیا چاہیے اس بندے کو کہ جس کی ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہو، جس کا والد افطار کے وقت اس کے ساتھ ہو اور ہاتھ اٹھیں اور وہ ماں باپ بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ ان کے ماں باپ چلے کتنا یاد آتے ہیں رمضان میں تو بہت، کہ ماں ہوتی تو افطار ساتھ کرے، والد ہوتے تو افطار ساتھ کرے۔ دن تھے جب ماں باپ ساتھ تھے، اب نہیں ہے، اب ان سے بات کرنی ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس ہے کیجیے نا، کیوں دکھاتے ہو، کیوں ستاتے ہو ان کو؟ پریورٹی دے اپنے ماں باپ کو، خدا کے واسطے۔ آپ سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا، ختم کر دی، ہم فلاں بھائی سے، فلاں چاچا کے گھر نہیں، فلاں خالہ سے بات نہیں، کیوں نہیں کریں گے بھائی، وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا، تحفہ نہیں بھجوایا تھا، سب کو بانٹا ہمیں نہیں دیا تھا، اسی بات پر رشتہ داری کاٹ دی۔ شب قدر ہو سکتا ہے آج کی رات ہی، کوئی 5 طاق راتوں سے کوئی ایک رات ہے نا، خدا کے واسطے اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری کی ہے تو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، معافی لے، رشتہ جوڑ لیں، ان کو بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، چلو یار باتیں ختم کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجے ان کے گھر پہ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس ایک بری عادت کی وجہ سے جن لوگوں کی بخشش ہو میرا نام ان میں سے نکالنا۔ چوتھے نمبر عام مسلمانوں سے قطع تعلق، یعنی آپ سوچیں شریعت کو کتنا پسند ہے مسلمان مل کر رہیں، پیار سے رہیں، لڑائیاں نہ کریں، یعنی دو الگ کیٹیگری بنائی، رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، عام مسلمانوں سے بھی قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا۔ اب آپ غور کر لیں، رشتہ دار تو چیک کرنے ہی کرنے، عام مسلمانوں میں کن کن سے لڑائی رکھی، کن کن سے بات چیت بند ہے، سب سے معافی، سب سے، کیونکہ مجھے بخشش چاہیے، مجھے بخشا جانا چاہیے، ورنہ نہیں بخشے گئے تو برباد ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی وہ آمین یاد رکھیں، حضرت جبریل امین نے دعا کی تھی نا، یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا، کیا معلوم اللہ نہ کرے، دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جو رمضان کو پا کر مغفرت نہیں کروا سکے گا وہ برباد ہوگا، نبی پاک نے آمین کہا۔ اب 5-6 دن رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش دن نہایت گریہ وزاری اور ان 4 بڑے گناہوں سے توبہ کر کے گزارنے ہیں کہ نہ شراب پی، نہ قریب جانا ہے، نہ جناب ماں باپ کو ستانا ہے، نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، نہ مسلمانوں سے قطع تعلق۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لیلۃ القدر
کتنی بڑی رات ہے. قرآن میں کسی ایک بات کا ذکر آ جائے نا تو بڑی بات, مگر اس رات کو بیان کرنے کے لیے پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے. ٹرائی ٹو امیجن, انڈرسٹینڈ کرو کتنی بڑی رات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما, پڑھ رہے ہیں قرآن سے سیکھ رہے ہیں ہم کیسے جانے لیلۃ القدر کیا. یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے کہ وین ایور قرآن ٹرائنگ emphasize something, کوئی بڑی بات قرآن نے کرنی ہوتی ہے تو قرآن خود سوال کریٹ کرتا ہے. لیلۃ القدر کیا. اگلی آیت میں قرآن خود جواب عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر. یہ ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ پر ہے. القارعۃ مل وما ادراک مل القارعۃ, تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. پھر قارعہ کیا ہے وہ قرآن اگلی آیت میں خود بیان کرتا ہے. یعنی ہم قرآن جب سوال کرے نا تو اس کا مطلب کوئی بڑی بات کر رہا ہے, کوئی بڑی بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے, کوئی بڑا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. اب قرآن بتاتا ہے القدر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں, اللہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا, 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں کیلکولیٹ تو کریں. 83 سال اور 4 مہینے. ہم میں سے کون جیے گا 83 سال, کس کو پتا. اچھا 83 سال جی بھی لیا تو کیا پورے 83 سال عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اگر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا. یہ 1000 مہینے بھی نارمل والے 1000 مہینے, پیچھے بھی علماء نے بڑی کمال کی کہ شان نزول میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے بتایا, میں بہت طویل واقعہ شارٹ کر کے بتاتا ہوں, کہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینوں تک ایسے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھا, 1000 مہینے تک رات عبادت کی, روزے کے عالم میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دی. اتنی عبادت, دن میں روزہ, رات قیام, پھر روزے میں جہاد. کتنی نیکیاں سنایا آپ نے, سن لیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی, اسلام کا مائنڈ سیٹ نرالا تھا, وہ افسردہ ہو گئے, غمزدہ ہو گئے. اور یہ پچھلی باتیں تو ہم سے آگے نکل گئی. اتنی لمبی زندگی ان کی, ہم تو اتنا جیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 200 300 سال جیتے تھے. 83 سال یعنی 1000 مہینے ایسی عبادت کر گئے. ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں نہیں ہیں. صحابہ رنجیدہ ہوئے تو نبی غم طاری, اور سرکار دو عالم پر غم طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ غمزدہ نہ ہو, اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات عطا کر دی ہے, جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا حضرت شمعون کی وہ 1000 مہینوں سے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے. نارمل 1000 مہینے نہیں, وہ والے 1000 مہینے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر, خیر من 1000 شہر, یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے. تو نا یار ایک رات کو پھر کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی کہہ دے یار 5 راتیں کام کرو 1 کروڑ روپے ملیں گے, یار 10 راتوں پہ کچھ زیادہ ملیں گے تو ہم پورے 10 راتیں کام کر لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ پھر رمضان میں کوئی رات لیلۃ القدر ہے ڈھونڈو. ہمیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو. کتنا آسان کر دیا. ہم نے فرمایا 7 راتوں میں 1 رات لیلۃ القدر. 5 راتوں کو تو کتنا فوکس کرنا چاہیے, کوئی اور کام ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ 1 رات عبادت کر لی اور وہ لیلۃ القدر ہوئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل جائے. ایک مشورہ دے دے, ایک رات تو گزر گئی, انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی رات شروع, انشاءاللہ ہم سب 23ویں شب یہی منائیں گے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا پہلی نماز جو مغرب کی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے 23ویں شب شروع ہو چکی. پیارے آقا سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں. تو پیارے آقا نے فرمایا پڑھو اللہم تحب العفو فاعف. مل کر پڑھ لیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. اب یہ بڑی کمال کی, اس کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے. اللہم تو معاف, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی. کیا پیارا انداز ہے. تو یہ مغرب کے بعد سے کنٹینیو پڑھتے رہیں, 5 طاق راتوں میں اس کو یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ایک بات تو یہ. دوسرا ایک کام یہ کریں کہ چند ویرائٹی کے ساتھ مختلف نیکیاں کر لیں. مثال کے طور پہ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب, یہ تو پورا سال کرنا چاہیے, مگر ان طاق راتوں میں تو پکڑ لینا. عشاء باجماعت, فجر بھی باجماعت, تراویح پوری پڑھیں, باجماعت پڑھیں, 2 کام ہو گئے. تیسرا آپ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کریں. یعنی ایک آج 4 طاق راتیں رہ گئی نا, 313 بار درود پاک, ایک کلمہ پاک کی تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کی تسبیح. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں. قرآن پاک ضرور کچھ پڑھیں, سورہ ملک پڑھ لیں, یا ہو سکے تو پورا ایک پارہ پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں. پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں. تمام طاق راتوں میں 4 راتیں رہ گئی, 4 لفافے بنا لیں, بے شک 100 روپے کے بنا لیں, جتنی آپ کی حیثیت, 500, 1000, 5000 جو آپ کو اللہ نے دیا.
اور ہر طاق رات کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کسی غریب شخص کو دے دیں, کسی جس کو آپ بہتر سمجھتے دے دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کریں. اگر والدین حیات ہیں تو ان تمام طاق راتوں کے ہاتھ چومیں, ان سے دعائیں لیں. چلے گئے ہیں تو قبرستان جا سکتے ہیں تو قبرستان. یہ 5-7 کام بن رہے ہیں, یہ سارے کام کر لو گے نا اگر تمام طاق راتوں میں. ان میں جو رات بھی لیلۃ القدر ہوئی, آپ کی ساری عبادتیں ملٹی پلائی بائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہو جائے. ہر عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. پلان کر کے, ٹارگٹ کر کے رات گزارو نا. دنیا میں پتہ چلتا ہے یار اسکیم کھل رہی ہے, رات کو ویب سائٹ کھلے گی, ساری رات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یار میری بکنگ ہو جائے. ہر چیز میں دماغ چلتا ہے. یہ تو قرآن نے اسکیم دی ہے, قرآن نے آفر کی ہے. ایک رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ساری زندگی کی میری عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت. عقل مند کون ہے کہ اس رات کو ٹارگٹ, خدا را یہ راتیں مسجد میں گزاریں. جن مساجد میں صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہو رہی ہیں وہ پڑھیں, تراویح پڑھیں, عبادت کریں, علم دین کی محفل میں بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ کئی مساجد میں طاق راتوں میں بیانات ہو رہے ہیں, علماء کی محفل میں بیٹھیں, مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھ لیں. فائدہ کیا ہوگا کہ رات عبادت میں گزرے گی اور انشاءاللہ وہ رات پھر جبریل امین اور فرشتوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی. جب آپ عبادت پہ مصروف ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں پر وہ آمین بھی کہیں گے. البتہ علماء نے کچھ اشارے بھی دیے, مختلف اس میں اقوال ملتے ہیں. سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ لیلت. اس کا ایک بڑا پیارا اشارہ دیا گیا. قرآن میں لیلت القدر میں 3 بار لفظ لیلت, وما ادراک ما لیلت القدر 3 بار آیا. لیلت القدر لفظ کے اندر 9 حروف, 9 کو ملٹی پلائی بائی 3 کریں تو کتنا بنے گا 27. اس میں اشارہ ہے کہ 27ویں شب. ایک اور بزرگ ہیں ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ, کہتے جب سے بالغ ہوا ہوں کوئی سال ایسا نہیں ہوا کہ مجھے شب قدر نہ ملی ہو. مجھے پتا چل گیا شب قدر کون. اپنا تجربہ, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. کہتے ہیں کبھی اتوار یا بدھ کو جب پہلا روزہ ہوا 29ویں شب قدر کو پایا. پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں